الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مغفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق اللہ العظیم. دوستا تیرے تے فیصلہ ہے، دوستا تیرے تے فیصلہ ہے، جیڑی دل کر دئی وہ سیٹ لے لے، پاوے مانے جنت نمبر بات پہنچا، پاوے نارے جہنم دی ہیٹ لے لے، تیرے ضمیر کا ہونا فیصلہ ہے، تمہ چھڑ دے کوئی سویٹ لے لے، عرشہ والے کا بن کے ویرتے سہی، پاوے رحمتہ دی مارکیٹ لے لے. سابقی محترم، ہمہ قسم کی حدود سلام، تمام قسم دیا تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، ایکائی، تنہائی، جلتائی، کبریائی، اللہ ملک الادلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، کٹ بخش، رنج بخش، لج پاس، غریب نواز، ہوشیار، کائنات دے ذرے ذرے دا تصویر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وهو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، اگر تو کرنے اب تک کرنا رہے گا، قیامت دن للہ الواحد القہار، اس کلے حکمران کی حکمرانی ہوئے. درود و سلام امام الحرمین، سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس. پہلی دفعہ تھوڑے اس قوم کے اندر حاضری کا موقع ملے ہے. بے وساطت میرے ہم سفر، ہم اثر، ہم نوالا، ہم پیانا حضرت قاری محمد سعید کاشمیری صاحب اللہ تعالیٰ کی عمل اور قوت بیان کی جگہ پر عطا فرمائے. انہوں نے
نے کل فون سے رابطہ کیا، پروگرام تو کسی اور سائڈ کا سی، لیکن یہاں کا آرڈر بھی لوہے کا آرڈر ہو جائے تو بہرحال یہاں کے آرڈر کو لوہے کا آرڈر سمجھ لیا ہوگا، آدمی کا انشاءاللہ موقع دیتا ہے اللہ نے، تو صاحب کی زیارت کا موقع ملے اور تھوڑی محبت تھوڑا پیار کہ تھوڑی تو پورا باغ خدا کا توڑ جاتا ہے۔ یہ قرآن حدیث دیا محبتہ نے برکتہ نے، ورنہ ساڑھے کو قرآن نہ ہوگا ساڑھے کے بدری میں اس کی تھوڑے دور نہیں جا رہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ تسی لوگ ساڑھا استقبال کر دے ہو، ساڑھے واسطے دعا کر دے ہو، ساڑھے کا پیار کر دے ہو۔ میں آئے گا کہ جو پہنچیا نہیں صاحب کاری صاحب نے دس دن تھوڑی اسلیمیہ سے پہلو پہنچی ہے، تو بہرحال درس کا مانا ہے سبق، تھوڑو آج کوئی دن دو دن سبق دے کے جاؤں گا، اوڑے کے اللہ تھوڑو ہی عمل کرنے توفیق دے، منو بھی عمل کرنے توفیق انشاءاللہ تعالی تفصیلی بیان پھر میں انشاءاللہ ہوگا گا، پھر بھی انشاءاللہ ہوئے گا، آج بھی ہوگا، پریشان نہیں ہوگا۔ تو لہذا بھائی عبدالباز صدیقی صاحب نے بڑیا پیاریاں اللہ کی حمد اور دی تعریف اور نبی پاک کی تعریف آخر دے موضوع تھے، ہم کلام سنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے نصیحت کا لمبی زندگی دے، اچھی بات۔ میں سورہ مومن میں ایک آیت مقدسہ پڑھی جس کے اندر اللہ رحیم و کریم نے اس مرد پہ عورت کا ذکر فرمایا جنہاں نیک اعمال کرنے والا انسان ہے، نیک عمل کرنے والا مرد ہے، نیک عمل کرنے والی عورت ہے۔ گل درس سننا درس کروان نہیں بننی جب تک اسی عمل نہیں کرو۔ جو علماء جو ساری جماعت کے عالمین کہنے اونے اوپے غور کرو کہ وہ کہنے کی ہے، پھر انہاں احادیث کو سن کے قرآن کو سن کے اونے اوپے عمل کرنے کی کوشش کرو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ پوری بستی میں لوگ سن رہے ہیں، تسی بھی سن رہے ہو۔ میں اب دعوت دیا گا کہ دنیا کی زندگی قلیل، آخرت کا سفر بڑا طویل۔ دنیا کا سفر عارضی ہے، آخرت کا سفر ابدی ہے۔ دنیا کا سفر جڑا ہے یہ رک جانا ہے، اگے جڑا سفر شروع ہو رہا ہے مرن تو بعد ایک زندگی شروع ہو رہی ہے۔ اس زندگی کا پہلا دن 50,000 سال کا دن ہو رہا ہے۔ ایک دو دن کا دن نہیں، 50,000 سال کا دن۔ اوہیاں باٹا بڑیاں نمیاں نے، اوہدے پینڈے بڑے ڈوبے، اور رستہ بڑا پرکٹھن ہے، جنہیں متعلق حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام نے فرمایا سی، ابو ذر جدد السفینہ فإن البحر عمیق۔ ابو ذر اپنے عملہ کی کشتی تیار کر لیں، آخرت کا سمندر بنا ہو گئے۔ جدوں ساری دنیا کے اندر رہ کے یہ سوچ یہ فکر پیدا ہو جائے گی کہ ایک وقت آنے میں قبر کی حدیر پوچھنے کے اندر جانا ہے، مڑا کوئی مٹی کے تھلے میں دفن ہونا ہے، پوچھنے والے نے تو قبر
کبھی انسان کسی کا حق نہیں مانتا، کبھی مسلمان دنیا چ رہ کے سودا نہیں، جیڑا سودا ہے داتا جیڑا سودا ہے وہ سودا نہیں، وہ سواندا ہے، وہ کھاندا نہیں، وہ کھواندا ہے، وہ پہندا نہیں، وہ پہناوندا ہے، وہ راکھیاں کردا ہے، راکھیاں بولو راکھیاں کراتا بولو۔ کبھی ہم نے کیا کہ میرے بیت اللہ کا دھیان رکھیا نے کوئی اچھاڑا نہ لا کے لے لے، کبھی رب نے آکھیا ہی نہیں، وہ منگتا کرتا ہے، منگتا نہیں منگتا۔ اس واسطے اندر رما جاگ در کدے سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں گلاوندا نہیں، تو پھر بھی میرے بوئے نبی موسیٰ نے اللہ کو نیندر نہیں ہوندی، تسی کدے ستے نہیں، اونگ فرمایا موسیٰ تو سون دی گل کرنا ہے، مینوں تے اونگ بھی نہیں ہوندی، ہم سون دی گل کرنا مینوں اونگ بھی نہیں وہ تو تکرا کے دو بوتلاں بنا دیتی تے بندے نے ہاتھ کو چیر کھڑی ہوئے نا تے جدوں اونگ آئی ہاتھ ٹیڑھا ہونا چلے ڈگ پیندی ہے نا، بولو تو صحیح ہے، ڈگ پیندی ہے نا۔ نبی موسیٰ نے بوتلاں پھڑیاں کھلوتے رہے، اونگ آئی کھلوتے وہ بوتلاں چھٹ گئی، اور موسیٰ اللہ اونگ آ گئی بوتلاں ٹوٹ گئی، فرمایا تینوں اونگ آ گئی بوتلاں ٹوٹ گئی جے میں سو جاواں پھر کیا پوری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا لوگو تسی سون دیاں گلاں کردے ہو، مینوں تے اونگاں بھی نہیں آوندیاں۔ اونگ سمجھدے ہو نا، بندہ کو بیٹھا رات دے ڈگدا ہوندا پڑا سیدھا ہو کے بیٹھ کی ہے لیتے ڈگدے یہ بندے اونگ، اللہ تعالیٰ مینوں اونگاں بھی نہیں آوندیاں، تسی نینداں دیاں گلاں کردے ہو، میں سو جاندا آدم دی توبہ قبول کون کردا، میں سو جاندا لوط دی کشتی جودی پہاڑ پہ کون پہنچاتا، میں سو جاندا یوسف نوں ڈوبے کنواں چوں کڈ کے مصر دے تختاں تے کون بٹھاتا، میں سو جاندا یعقوب 40 سال تو بعد نگاہاں کون دیندا، میں سو جاندا 120 سال دی عمر زکریا نوں پتر کون دیندا، میں سو جاندا بغیر باپ تو عیسیٰ نوں پیدا کون کردا، میں سو جاندا مریم دیاں پاک دامی دیاں دعائیاں دودھ پیندے عیسیٰ کو کون دعاندا، میں سو جاندا موسیٰ اگ لین آئے نبوت دی پاک کون دیندا، میں سو جاندا موسیٰ دریائے کلزم جو سکے پیری پار کون لگاتا، میں سو جاندا یونس دیاں سمندراں دیاں تہواں چ کون سندا، میں سو جاندا ابراہیم نوں چیزاں چوں کون بچاندا، اسماعیل نوں چوری تھلیوں کون بچاندا، یعقوب نوں 13 سال حضرت ایوب نوں 13 سال بعد شفاواں کون دیندا، میں سو جاندا نبی یتیم آئے ساریاں دائیاں چھڑ کے ٹر گئیاں، حلیمہ دی گود چ کون پاتا، میں سو جاندا بدروت خندق خیبر دے اندر نبی دی حفاظت کون کردا، میں سو جاندا نبی نوں یتیم پیدا کر کے راتوں رات 7 آسماناں دی سیر کون کراندا، میں نہیں سوندا تے جڑا سوندا ہے مشکل کشا ہے وہ حاجت روا ہے۔ بہرحال اس واسطے اللہ نے دن آ رہا تھا میرے دروازے کھلے کتے جان کی لوڑ نہیں ہے، لوڑ بولو اللہ نے خالی ہاتھ آویں چوری بھر دے ماں تینوں صحت اولاد تے سر دے ماں تیری ہر مشکل حل کر دے ماں کہو لا الہ الا اللہ، اللہ نے آتے سے ہی پھر کی دیا گا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جب وہ نیک اعمال کرے گا نیکیاں کرے گا اللہ نے تیرے گناہ بھی معاف کر دیا گا، تیرے نام جنت بھی اعلان کر دیا گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو جنت بھی کیسی ہے جس کے اندر نہریں چل رہی ہیں، نہریں کا دیا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ
دیاں نہراں، شراب دیاں نہراں، پانی دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں. یہ دو دو تیرا نہیں ایتھوں جو ہے چھپڑیاں دا پانی پا کے ویچ کئی کرتے نا. ایک بار گجر کو پوچھا میں کہ تم نہر کا گہرا پانی کیوں پاتے ہو؟ کہنے لگا یہ کہ تھوڑا پتا نہیں میرا صاحب جتنا گہرا پانی پائیے اتنا گاڑا ہوتا ہے. گہرا پانی میں یہ جب دو ہے گاڑا ہوتا ہے. میں کیا یہ دا فلاسفی ہوا نقطے کی گل ہے یہ نہ ہونے کے بعد وہی گہرا پانی شروع کر جنت جیڑیوں کے اندر دودھ دیاں نہراں، شراب دیاں نہراں، وہ دودھ شراب تو پاک ہونا. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چلدے فوارے ہون گے. جا رہا ہے نا جنت انشاءاللہ. بولو پھر جنت جا رہے وہ بھی بلاؤ. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، باقی ہوتا منڈا لیانا بڑا ہو گیا. مارا بندہ جب روٹی پوری کرے کہ منڈا لیا اگے کڑیاں لیانا اوکھیاں تو منڈے لیانے اوکھے. پھر پتا لگے تولا بنایا تو 50,000 لاگی جا رہا ہے کہ 2 تولے بناؤ رکھ دیا. لیکن ہوتے ایک ایک سونے دی ایک ایک چاندی دی تے مٹی امبر دی تے گانا کستوری دا خطاب ہوتے بھی یوسف کستوری دا. کہہ رہے ہوتے یا اللہ نے پروانے پھر بات سامنے اتنے بھی تیرا قرآن پڑھیے جنہ چھے تیرا قیدے نے اٹھا گا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. تو دنیا سے کر کے وضاحت میری جنت جدو تو آئے گا جو تو جائے گا تینو عطا کر دے گا. ایتھے میری چاہت تے جنت تیری چاہت اوتھے جو کہیں جانا نا جو منگی جانا نا تم دے جانا. اللہ کیوں فرمان نزولا من غفور رحیم. تو اوتھے میرا مہمان ہونا ہے میں رب نے تیرا میزبان ہونا ہے. اس رہی ہے نا اسی جو سارے گھر مہمان آئے گئے روٹی کا اور کیا چیز کی ضرورت ہے پھر اور کیا چیز کی ضرورت ہے. ایویں ہے نا چلو بکرا نہ لبے تو پھر برائر تے کھوانے ہی جہاں نہ ماں ہے نہ پیو ہے نا جی. ہاں جتنے کھلوتا نہیں کھلوتا ہی رہتا ہے یہ کوئی نسیا بھی نہیں جاتا. میں رات میں کئی دفعہ آؤں نا جلسیاں کو روز چاہیے 2-3 بجے واپسی ایک دن ہی آئیے پہ تو اگے ساتھ لگی سی مرغیاں کی گڈی وہ مرغے تھلے ڈگر پہ تو جتنے ڈگر اتنے روتے رہے وہ ناکار پچھا ڈرائیور کو میں کیا میں پھاڑ انہوں نے گڈی چ رکھ گڈی اگے جا کے کھلا مرغیاں اپنے سامنے تھوڑے ڈگر رہے جو باہر دے رہے. میں کیا علماء کرام کا معاملہ ہے کیونکہ میں اکثر جلسے میں جانا روز ہی کام کرتا ہوں ساروں کھانے ہی ڈرائیور آن ڈرائیور کھا کے خالص ہے توحید سنایا میں ڈرائیور تے توحید کا ہی جو جوڑ ہے کہ جنہ ڈرائیور کھانا سیدھا سن قرآن دے جو سن دے. اللہ کہتے ہیں کمرے میری جنت دنیا کی ہر نعمت ہوے گی ادھر گمان کرے گا پہلی منہ کے سامنے آ جائے گی توڑے گا. یہ کہنا کوئی آزاد کشمیر ہے یا کوئی ڈڈیال ہے یا میر پور ہے پہلے جیڑی پاؤ بلیا کیلا نمبر بھی نظر میں آتا یہ رات کی جنت ہے اتنے کیلے ہونے میں تیر ہے سبحان اللہ سونے کی تارا نہیں پلک
ریشم کے تکیے لگے سبحان اللہ پھر روسٹر پرندے کا گوشت پلیٹاں لے کے سامنے آیا جنتی کھائے گا نہ اتنے پیشاب نہ اتنے پخانا ایک پسینہ ہی ہونا ہے جنتیاں جہاں اندر ساریاں نعمتیں ہی ختم ہو جانگیاں نے آقا فرماتا ہے دنیا کائنات کے اندر کستوریاں ایک پاسے جنتی دے پسینے کی بوند ایک پاسے دنیا کی امبر مل کے اس جنتی دے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی نہ کوئی نظرہ نہ کوئی زکام سبحان اللہ جنتی نو آپ بیٹھے ایتوب علیہم ولدان مخلدون تے جدو جنت چ جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ کہنا وہ دیکھے سونے دی ایک چاندی دی محل مسیح کی داری جتھے تیری نگاہ ہوئے گی اتھے دی دیوار ہوئے گی سبحان اللہ تے گل بڑی کمال دی ہے قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ جنت ملے گی پر ملے گی کدو الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے جو صبر کرے گا نمازہ پڑھے گا اللہ کے راستے میں ظاہر میں مشیدہ خرچ کرے گا تے پھر اگے چوتھی گل ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةِ نیکیاں کر کے برائیاں مٹائے گا اے کرنے سے نیکیاں کر کے برائیاں تے جب قیامت کا دن ہوئے گا آئے گا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ جنت کے دروازے جائے گا جنت کے دروازے کے اوپر فرشتے کھلوتے ہوں گے اے فرشتے کی کہیں گے اور تو رب دا وی آئی پی مہمان ہے ان سلام علیکم اللہ سب میرے کو کر اللہ جنہیں آمین نہیں آدھے گا کوئی کیا چھڑ یا جو آمین سلام علیکم آئے دیتے تھے کہا باب آدم جی کا 90 فٹ 60 ہاتھ 90 فٹ کہا باب آدم جی کا جنتیاں دا تے جوانی نبی عیسیٰ ان کے 30 سالہ حسن نبی یوسف دا آواز نبی دمون دی گولی آمینہ دلال کی سبحان اللہ اور ہوئے گا کہ اچھی ہوئی مچھی کی مہمانی ہوئے گی صدا رہن والی ہوتے جوانی ہوئے گی اور زیکے مچھی دے لذیذ دے کرارے ہوئے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہوئے یہ تو آدھی مچھی نہیں جڑی کھالو گا کنڈا پا دے پچھو مقابلہ رکھائے نہیں جائے ایک جنت دی مچھی ہے تو کنڈا ہونا ہی کوئی نہیں اللہ بغیر کنڈے تے تیری زبان میں چکھی نہیں آنکھ نے دیکھی بھی نہیں تے سب تو بڑی نعمت کریا کڈا سونا سما اوپر بہار ہوے گا جب سونے اللہ دا دیدار ہوے گا سبحان یہ کوئی چھوٹی جی گل ہے کہ اللہ اپنا دیدار کرے نور دے پردے چکن گے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن دے وچ 24 رات اچھا ویکھی سبحان اللہ سب اپنا دیدار نصیب اللہ سب نیک اعمال پر توفیق دے یہ ہے انعامات کنا واسطے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن تے وہ عمل کینے نے آؤ حضرت عمر بن ابشا نبی کے صحابی نے 60 سال کی عمر سے اسلام قبول کیتا ہے مسلم کی روایت ہے جنگاں میں پیر کو اکثر سوال کرتے تھے 120 سال کی عمر ہے جب وہ حدیث بیان کر رہے ہیں حضرت عمر بن ابشا رضی اللہ تعالی عنہ جنگاں میں پیر اپنے بھی علیہ السلام رسول وضو کریے تے کی فائدہ آقا فرماتے ہیں میرے صحابی جتھے جتھے منہ دا پانی لگدا جاتا ہے اللہ اونا جگہ دے گناہاں معاف کر دے تے جتھوں تک وضو دا پانی لگے گا اتھوں تک جنت چ کنگن پہنا جا کنگن حضرت ابو ہریرہ نے جب حدیث سنی نا تو کرتا لا کے منہ کرتے اتھوں تک بات ہوتے تے اتھوں تک لگا وہ ابو ہریرہ کی کرنا ہے اے جنت چ کنگن نہیں پانی ساتھیاں نال سردیاں آ گئی کوڑیاں بھی سکیاں رہ گئی پوری کرنے یہ پیٹا سکا ہے یہ کوڑی سکی جتھوں تک وضو دا پانی لگے گا اتھوں تک جنت چ کنگن پہنا ہے سبحان اللہ وضو کیتا ہے
کہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سبحان اللہ وجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک پڑھتا ہے عرش تو آواز ہوتی ہے اور دعا پڑھنے والے آپ تیرے واسطے جنت کے کوئی کھول چھڑے سبحان تے وضو کر کے دو نفل پڑھ لینے آقا فرماتے ہیں غفر لہما تقدم من ذنبہ اللہ تیری زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف کر دے سبیرہ گناہ معاف چھوڑ لو تجھے حدیث عمر بن ابشار نے جگہ دے پیر نے فرمایا سی جڑا بندہ وضو کر کے دو نفل پڑھتا ہے وہ گناہ معاف پاک ہو جاتا ہے کہ ماں شکر جو گناہ پیدا ہوا ہے یہ کتنا بڑا ہے ایتھوں بندہ پہلو 1,02,38,000 روپیہ کرے ہے ایویں نا حج کر جائے حج کیا سہولتاں حج کیا مشکلاں بندے نوں سہریاں پیندی حج مشکل ترین کام ہے سوکھا کام نہیں تے حج کر کے حج فارغ ہو گیا اللہ کہنا اج حج کیا تے گناہ چے پاک ہو کیتا تے بعد شکر جو اج پیدا تے جیڑا بندہ وضو کر کے دو نفل پڑھ سبحان یہ بڑا بڑا گناہوں میں پاک ہو جاتا ہے کہ امام شکر جو آج پیدا ہویا حضرت ابو امامہ حضرت عمر بن ابشا کو حدیث سن دینے میرے ساتھی نے دو بھی سے آبی نے ابو امامہ بن عمر کی ہمیں پیا انہوں نے سمجھا کہ عمر 120 سال ہے میرا حافظہ کمزور ہو گیا کہ کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا میرے انظر ما تقول اگر میرے من میں حق کیا میں کی مقام واحد جو تحاضر رجل ایک دفعہ وضو کریے تے نہ سواب ہے دو نفر کہنے گا اللہ نبی پاک کو لوگ گل اپنے کرنا نہ سنی ہے دیکھو صحابی کا یقین کرو یہ اپنے کرنا کہ بڑھا ہو گیا ابھی کہیں دیکھو صحابی عمر بن ابشار نے لگتا تکا میرا تشمی ورکا آدمی وقتا روا آجلی یہ نہ سمجھنا بڑھا ہو گیا ہڈیاں کمزور ہو گئی ہمیں اللہ اکبر یا موت کے قریب میں نبی پاک کے جھوٹ پہ بولنا مان اللہ وہ نہیں 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 میں جگہ دے پیر پہ جھوٹ نہیں بولنا پیا بلکہ کہ لولم اسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن او مرتین او سلاسن حتی سبا مراتن میں جگہ دے پیر کو حدیث ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ نہیں اپنے کنانا 7 مرتبہ سنی ہے حضرت بلال نے جتیاں دا خراج نبی نے جنت کے اندر سنے ہیں کہ ناسیان کے اندر بلال دس تو کی عمل کرنا ہے حضرت بلال نے سونیا جدو وضو کرنا ادو ہی دو نفل پڑھنا تو یہ بھی پڑھو گے کہ نہیں چلو ساری آپ کام سے مشکل ہے نفل پڑھنا نہ کام نہیں نا بول دے نہیں ہوگا انشاءاللہ پڑھ لو گے کہ نہیں انشاءاللہ مالا پڑھا انشاءاللہ یہ پڑھنے دے ایک گا دوسری گا حضرت اماجی ام حبیبہ فرما دیا ہے تقول اس میں ام حبیبہ نبی دی بیوی سادی ماں ابو سفیان بھی بیٹی ہے امیر معاویہ دی بہن ہے یہ پاپے کو دل واسطے ابو سفیان ہوتا ہے تے اے تھلو نا ہمیں ابا جی ٹھہر جاؤ نبی دا بستر تھلو اکٹھا کر دیتی ہے تے ابو سفیان اللہ بھی ہے کی کیتا ہی باپے دل واسطے ہون تے بیٹیاں نویں بستر کٹ کے تو وشیا بھی اکٹھا کر لیا تے انہیں ابھی باپ دیا رہتا جی آدھی ربا جی تسی پلید ہو نبی دا بستر پاک ہے اس واسطے نپاک پاہے مشرک پاک بھی ہوئے وہ بھی نبی نے بستر دے نہیں کہہ سکتا تے ابا جی نے حبیبہ نے دی سننا دوسرے دن میں آتی تقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی اسنتین عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلۃ بنیت لہ بہن بیت فی الجنہ جڑا بندہ 12 رکعت پڑھتا ہے 2 سحر دیاں 6 پیشیاں 2 شامیاں 2 عشاءیاں یہ 12 سنتا جڑا بندہ پڑھتا ہے اللہ اونوں جنت دے اندر ایک محل دے دیندے نے سبحان اللہ تے اور کئی سارے دی گل ہے آ کئی گانے بابی نے فرضاں نہیں پوچھو یہ سنتا نے کہ نہیں پوچھ رہے ایویں ہی ہے نا سنتا پڑھ دے گی فرض سلام پھیری تو چل رہا ہے وہ پتہ نہیں کدوں دے بجے دعاواں بھی نہیں پڑھتے بعد سنتا پڑھو گے نا بولو اما جی میں حبیبہ فرما دیا میں ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ
حضرت پیر کو جدوں دی حدیث سنی ہے میں کبھی 12 سنتا چھڑی ہی نہیں. حضرت امشا امر بن اوس نعمان بن سارق تین صحابیاں نے جدوں دی حدیث سنی سن 12 سنتا کبھی نہیں چھڑیاں تو بھی چھڑنیاں. من عامل صالحا من ذکر او انثى اور کبھی سوچنا قیامت دا دن ہوئے گا تیرے قسم دے بندے نے تیرے کستوری دے ممبر تے بیٹھے ہون گے. پہلا بندہ کون ہے؟ عبداللہ عبادہ مولا او غلام تے نوکر جڑا مالک دا قضا کردا ہے اللہ دا. اللہ اس غلام تے نوکر نو کستوری دے ممبر تے بٹھا دے گے. تے دوجا بندہ کی نہیں رجل کا قوم رجل اما قوم ربی رجل او امام تے قاری خطیب جدے تے او دے مقتدی راضی نے. آج کل مولوی گھٹ ہی ہوئے گا جنہیں سارے مقتدی راضی ہوں جنہ بابے کو کرو وہ دھکے دے گا تو ہم سیٹیاں بھی مولوی نہ لڑ اس طرح ہی نا مولوی بھی بڑے دم مار وہ تو سیدھا ہو گیا تو پٹھا چیز کو کرنا پیارے کو کرنا سادگی اختیار ہے. سادگی کی ہوتی ہے سادگی اختیار کرنی چاہیے. مولوی نے تو تھم دی ہے میں کہ جناب سادگی کی ہوتی ٹوٹا سائیکل لگا لگا کے پہلا مولوی نے کپڑے پاٹے موتے بیٹھا آنے بیچے تھے سادگی دے ہوتی ہے. علماء دی عزت کرو خطباء دی عزت کریا کرو. قیامت کا دن ہوئے گا اللہ جنہ مولوی خطیب قاری ایدہ کل قاری کے پیچھے نمازہ پڑھی جانے جمعہ بھی پڑھی جانے تباہ بھی لائی جانے اور یہ قیمتہ بھی کری جانے چگلیاں بھی کری جانے. نبی پاک فرمایا لا تسب الدیق مرغے نو گال نہ کڈو کیوں وہ اذان دیتا ہے. مرغا اذان نہیں دیتا تو گال نہ کڈو حدیث ہے. اوے مرغے نو گال نہ کڈو اذان دیتا ہے. جڑا اذان ہے وہ گال نہیں کرنی جڑا جماعت کرے وہ تباہ لا بول دے یہ نہ کام ہونا چاہیے. مرغے نو جڑا اذان دیتا ہے اونوں تے گال نہیں کڈنی تے جڑا جماعت پڑھاندا ہے جماعت پڑھاندا ہے جمعہ پڑھاندا ہے او دا توالا ہو نالے جمعہ پڑھی جاؤ نالے چگلیاں کریں گے نہ سمجھا جو قاری صاحب نے کہا ویسے ہی چل گیا بھائی کی گل آ گئی. اس واسطے قیامت دا دن ہوئے گا جڑا علماء دی گستاخی کردا ہے عالم خطیب دی گستاخی کردا ہے قیامت میں اللہ اپنی عدالت سے بلا کے اللہ کو تلوار پڑھا دیں گے. اللہ کہتے ہیں تو دنیا دے اندر میرے دین دے مبلغ دی نہ کرنی کرتا رہا ہے اے تلوار پھر تو میرے نال لڑنا رب تک تیرے نال لڑاں گا. اس واسطے انہاں خطباء دی علماء دی قدر کریا کرو. تیسرا بندہ کون ہے؟ فَيُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وہ مؤذن بانگا جڑا پانچ ٹائم کے مسیتے بانگ دیتا ہے اللہ اس مؤذن پہ بانگے کو قیامت کے دن کستوری دے ممبر پہ اٹھا دیں گے. درو صحابہ امام شوکانی نے کبھی ساتھی بلال نے سوٹنی نے بہ کے اللہ کی عدالت میں جانا ہے وہ سوٹنی کے قدم سونے دے ہوں گے وہ سوٹنی کی بہار کستوری کی ہوئے گی جنہیں بلال بیٹھا ہے نبی کا بات پیچھے باغیاں کے لینا لگیاں ہو گیا جنہیں 40 دن صبح کی بانگ اللہ کو راضی کرنے واسطے کہیں تو یہ نہ باغیاں کی صاحب کے اندر ہوئے گا نبی کا بانگا اللہ نے کیا میرے رشتے پائے نہ بلال کھڑا ہوگا وہ اذان سنا دے جنہیں اذان مدینے جانا ہے. ایک حدیث اور سنو ان اللہ ینادی ان اللہ ینادی یوم القیامہ این جیرانی این جیرانی این جیرانی. اللہ کہتے ہیں میرے گوانی کتے نے میرے ہمسائے کتے نے میرے گوانی کتے نے اللہ فتقول الملائکۃ ربنا من ينبغي ان يجاب اللہ کتنا گوانی کی گل کرتے ہوئے فرمایا فیقول این امان المساجد جڑے مسجداں دی صفائی کرتے سن مسجداں دا بہار کرتے سن مسجد دیاں لیٹریناں صاف کرتے سن مسجد دا دھیان رکھنا ہے پتھا خراب ہے اینوں لیا کے لانا ہے اے سر کے لیا کے اتوں لانا ہے یہ خیال کرتے ہیں مسجد دا دھیان رکھتے ہیں مسجد دی صفائی کرتے ہیں مسجد جا کے پانی بھرتے ہیں مسجد میں لیٹریناں اپنے تھان صاف کرتے ہیں. اللہ نے قیامت تک ہوئے گا میں نہ لوکاں نوں اپنے عرش دا سایہ تے اپنے عرش دا بہار بنانا سبحان اللہ. کتنی بڑی گل ہے ائی مسجد میں پیشاب کرتے ہیں پانی نہیں روڑتے اس طرح دے ادھر نماز کا ٹائم نمازی لیٹرین کے کھلوتے ہیں بات دیر بعد وچ کر کے بیٹھے ادھر جماعت نکلتی ہے بھائی انہیں ڈور نکلنا مسجد تو بعد تو انہوں نے جماعت دی اللہ ایہو جہاں مطلب کی عادت ہے. حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی انہوں نے ڈرائیور نے گل سنے
پوری زندگی احساب مرکز بونگا بلوچن کے لیٹرین خود صاف کی دیا مولوی نے صافی سیدھی نہیں نہ کرتا نصیب دی وہ بھی آدھا میری توہین ہے اور تم مقتدی ہے تو تمہیں مسجد کی صفائی کریا کر اگر کوئی انتظامیہ سے میاں نذیر سے ایک سیاح کو کون لے وہ جب مریا نا میاں نذیر کون سی جنہیں 2 کنال سے مسجد بنائی سیاح کو کوئی بندہ پائے لگ کے سی نا وہ آدھے وہ ہوگی مسیطے جا کر میں خود بنا تو وہ دے خادم نے گل سنائی کہ مسجد میں لیٹرین روز کو صاف آدھا ایک دن میں لیٹا بات کر کے بہ گیا میں کہا دیکھ رہا کیڑا بنا ہوتا ہے تو میاں نذیر خود آیا آن کے انہیں لیٹرین سے وہ خادم جا کر ایسا نہیں کر رہے کہنے لگے میں وعدہ کر کے انہیں دسنا نہیں یہ لیٹرین صاف کرنے کی وجہ میں میرے پاک نہیں اس واسطے جڑا مسجد کا خیال رکھنا نا وہ بڑا ہی اونچا عمل ہے تے رکھو گے نا خیال انشاءاللہ مسجد کی صفائی کریا کرو مسجد کا تیار کریا کرو ساری ذمہ داریاں مولوی تے نہ سوچ رہا کرو مولوی تے تنخواہ نہیں دیتے کر مسجد کی صفائی کرا مسجد کی صفائی کر ایویں کہا نہیں خود نہیں کریا کر اللہ انشاءاللہ قیامت کو اجر دے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ نیک عمل کرنے والا مرد عورت مومن بھی قیامت میں اللہ جنت عطا کر دیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اے علی اللہ کریم ہے یہ بیوی بیمار ہے یہ بہت غریب آتی ہے یہ لوگ جان لگیا تعاون کر دیا ہے بہت زیادہ عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات میرے مولا جو مسلمان بیمار نے شفا عطا فرما اللہ کے وکیلا چاہ کے دکھ دور فرما اللہ جنہ دوستان نے اج دا پروگرام بنایا ہے اس پروگرام کا انعقاد کیتا ہے پروگرام کروانا قبول فرما اللہ مدد تعاون کرنا قبول فرما اللہ مدد رزق مالو جان کے اندر برکت عطا فرما اللہ مدد رزق مالو جان کے اندر برکت عطا فرما میرے مولا میرے بھائی کاری شہید ساتھیوں نے انتا قبول فرما اللہ دے علم و عمل کے اندر برکت عطا فرما میرے مولا جنہیں میرے دوستہ ماں بزرگ میرے بھائی تشریف لے آئے اللہ سب داؤں قبول فرما اللہ میرا قرآن سنانا انہاں سننا قبول فرما اللہ نیک صالح عمل کرنے توفیق عطا فرما میرے مولا جتنے مسلمان حسب بالا قرآن بیمار میں شفا عطا فرما میرے اولاد میں نیک اولاد نصیب فرما اللہ تیرے دنیا تو ٹور کے انہاں دیا قبران و جنت بغیچے بنا میرے مولا جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیا قبران و جنت پاک بنا اللہ سریع اولادان نیک بنا اللہ سب قبر حشر دیا سکتیاں کرو محفوظ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين